السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت شبنم بن کر آپ کے گلستان حیات پر برستی رہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ تنگیوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جو تنہائی میں اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس چیز کو سوچنا فضول ہے جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، سوچنا اس کو ہے جس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہر غلطی سے بچا، ہمیں اپنے فضل سے کامیاب فرما، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ خدا کے مخلوق کی خدمت کرنا خدا کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ زندگی رنگین خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پتہ نہیں قسمت خراب ہے یا میں خراب ہوں، ہر اس چیز نے دل دکھایا جس پر ناز تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو الم نصرہ پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جن کے آنے پر کائنات کھڑی ہو جائے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور جن کے آنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں انہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ جلدی اٹھنا۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہے: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے تو جو دعا مانگے گا وہ پائے گا۔ لوگوں کو قائل کرنے سے گریز کریں، اپنے وجود کو خود سے مکمل کریں، اتنی بامقصود زندگی گزاریں کہ کبھی تنہائی نہ ہو۔ لوگوں کے پیچھے محبت کا کسکول لیے پھرنے سے کہیں بہتر ہے کہ خود کو سمجھے، خود سے محبت کریں۔ اللہ رب العزت تمہیں بہترین سے نوازے اور محفوظ رکھے ہر اس شر سے جو بہترین کے عطا ہونے سے پہلے تمہاری جانب لپکنے والے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ پل بھر کی بھی تنہائی آپ کو نصیب نہ ہو، کوئی بھی غم کبھی بھی آپ کے قریب نہ ہو۔ خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھ دے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہ ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل سب کو دیتا ہے، دل سے پیار کرنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل سے سمجھنے والا ہمسفر نصیب والوں کو دیتا ہے۔ جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے کے بجائے عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھنا افضل ہے۔ رب جب دینے پر آتا ہے تو قابلیت نہیں دیکھتا، بس نواز دیتا ہے۔ اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان فرما دے، آمین۔ دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔
وقت کی خوبی بھی ہے اور خامی بھی کہ گزر ہی جاتا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کرنے والوں کے سب دعائیں قبول ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ بعض دفعہ خاموشی کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، یہ آپ سے بڑے بڑے فیصلے لمحوں میں کروا لیتی ہیں، وہ فیصلے جو ویسے کرتے ہوئے شاید بہت وقت لگ جائے۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہیں، سارا قصور ہمارا تھا۔ بے شک سچ بات ہے، ایسا ضرور ہوتا ہے زندگی میں، سب کی زندگی میں ایسے معاملات ضرور پیش آتے ہیں۔ اپنے اعمال کی خبر کسی نے نہیں رکھی، مگر ہاں، خدا سے مقدر کا گلہ ہر کسی کو بہرحال رہا۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا میں خیر مانگتے ہیں۔ ٹائم پاس نبھانا نہیں ہوتا تو رشتے بھی مت بناؤ، کیونکہ دوسرا ٹوٹ جاتا ہے تمہارے ٹائم پاس کے چکر میں۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مستقل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو، تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی، وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ بے شک قرآن شریف 99 بیماریوں کی شفا ہے۔ آخری خط۔ اگر کبھی مجھے زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ آدمی کی نماز روزے پر نہ جاؤ، بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا کر نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سیانی بنو، تمہیں دوسروں کے گھر جانا ہے۔ کاش کوئی بیٹوں کو بھی کہے سیانے بنو، کوئی تمہارے لیے گھر چھوڑ کر آئے گی۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بہترین کھانا کھانے، نرم ترین بستر پر سونے اور بہترین گھر میں رہنے سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا۔ بیٹے نے کہا، ابا یہ کیسے ممکن ہے؟ والدین نے کہا، جب آپ بھوک کے بعد کھاتے ہو تو یہ بہترین کھانا ہے، اور جب آپ سخت محنت کے بعد سوتے ہیں تو وہ بہترین بستر ہے، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے ہو تو ان کے دلوں میں آپ کے لیے آرام اور سکون آ جاتا ہے، اور یہی گھر یعنی رہنے کا بہترین مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ یا رب صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ ایک عمل تمام گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کوئی شخص اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھے گا اس وقت تک وہ گناہوں سے نہیں بچ سکے گا۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ پریشان ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو یا پڑے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ انسان بڑا ہے تو اپنی سوچ کی وجہ سے، شریف ہے تو اپنے بول کی وجہ سے، قابل احترام ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی ظرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو،
کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعا دینے والا ہے تو وہ بہنیں ہوتی ہیں۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنائے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ دیکھو اللہ کیسے صدقے کو بڑھاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑا فراخی والا اور جاننے والا ہے۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری ہی بادشاہی ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے ہی جواب دیتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہم نے دل تو پتھر کر لیا مگر یہ بھول گئے کہ پتھروں سے بھی چشمے نکلتے ہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گنا بہتر تبدیل سے معاملے کو سنبھال لے گا۔ دنیا آخری دور سے گزر رہی ہے، دعا ہے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ ڈپریشن اور نماز۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہے جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ تم اپنے نصیب کو برا مت کہو، یہ تمہارا نصیب ہی تو ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ برا وقت بہت شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے، اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہے جو سورج کی تپش تک کو روک دیتا ہے۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کو سجا لو، یقین کرو آپ کا یہ تحفہ دوسروں کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف ظرف کی بات ہے۔
جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، اور جس چیز کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ وہ شخص احمق ہے جو دشمنوں کو دوست بنانے کی لالچ میں دوستوں کو دشمن بنا لے۔ ہتھیار کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوشش کا نتیجہ ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینہ مبارک کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے، آمین یا رب العالمین۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دے دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے جذبات اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تو بس سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوں یا اداس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے، بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کے کلمات جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے دنیا والوں کی تدبیر سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے اللہ رب العزت کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور نہ ہی ایسا کچھ ہے جو اختیار میں نہ ہو۔ اے میرے پیارے اللہ، مجھے اعلیٰ درجے کا صبر کرنے والا بنا اور اعلیٰ درجے کا شکر کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ میری گرفت نہ فرما اور مجھے معاف فرما ان باتوں کے لیے جو میں نے دانستہ یا نادانستہ کہی ہے اور جو اچھی باتیں نہ تھیں۔ اے اللہ مجھ سے
खफा न हो और मुझसे राज़ी हो जा, आमीन। कामयाबियों के दरवाजे शुरू में तंग होते हैं, कुशादा राहें इंसान को धूप छाँव देखने के बाद मिलती है। रूह बीमार हो तो दवा काम नहीं आती। कुछ तकलीफ़ों का इलाज सिर्फ सजदे में है। जो आपके बुरे वक्त का साथी नहीं, उस शख्स को आपके अच्छे वक्त में साथ रहने का भी कोई हक नहीं है। अजीब हैं इस दुनिया के लोग, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। मौत से जितना भी भाग ले वह छोड़ने वाली नहीं, और रिस्क के इजाफे की जितनी भी तदाबीर कर ले मुक़द्दर से ज़्यादा मिलने वाला नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के लिए बाज़ लोग ऐसे हैं जैसे किसी के घर के ख़ास लोग होते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, वह कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ वाले, कि वह अल्लाह वाले और उसके ख़ास लोग हैं। रब की रज़ा से जो मिले झोली में भर ले। खुशी मिल रही है तो उसे समेटेंगे तो आगे जाकर खुशी ही बांटेंगे, और अगर फूलों के साथ लगे कांटों से ही दिल जलाते रहेंगे तो खार बन कर किसी का दिल ही ज़ख्मी करेंगे। झोली भरते जाएं और झोली खाली भी करते जाएं ताकि सफ़र जारी रहे। लिखने वालों ने क्या खूब लिखा है, ज़िंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। हासिल और लाहासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं। हासिल की नाकदरी और लाहासिल की हसरत ख़त्म ही नहीं होती। दिल के अच्छी होने से पहले आपको ज़ुबान का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का पहले आपकी ज़ुबान से वास्ता पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुँचते हैं। हम जिनकी इज़्ज़त करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं, और हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं। वरासत सिर्फ पैसा ही नहीं, बाज़ औक़ात आपके वालिद की नेक नामी भी काफ़ी होती है, और आप जहाँ जाते हैं आपको बताया जाता है कि आपके वालिद का शुमार बेहतरीन लोगों में होता है। तवक्कल, यह तुम्हें यकीन हो जाए कि अल्लाह के फ़ैसले ही हमारे लिए बेहतरीन है। सब्र, सब्र की हकीकत तो यह है कि जो हुआ अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ, और आगे भी जो होगा अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। शुक्र, हालात जैसे भी हों हर वक्त बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। किसी से रिश्ता तोड़ना एक इंतहाई तकलीफ़देह अमल है, लेकिन जहाँ पर आपकी इज़्ज़त, ज़रूरत और कदर न हो वहाँ से दूर जाने में ही खैर व आफ़ियत होती है। बेशक तेरे सामने है ज़र्रा ज़र्रा, तेरी ज़ात वाकिफ़ हाल है। मैं बुरा सही मुझे बख्श दे, मेरे दिल को सख्त मलाल है। मेरी नींद आँखों से दूर है, मेरा माज़ी इतना ख़राब है। या करम है रब दो जहाँ तेरा, मेरी हर गुनाह पे नकाब है। तुझे इख्तियार है सबका सब, मेरा तुझसे इतना सवाल है। तू माफ़ कर, तू करीम है, तू रब्बुल जल जलाल है। बड़ी गहरी बात, एक लुक़मा पेट तक पहुँचाने का कुदरत ने कितना इंतजाम किया है कि गरम है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दाँत बता देते हैं, कड़वा या तर्श है तो ज़बान बता देती है, और अगर बासी है तो नाक बता देती है। बस हराम है या हलाल यह फ़ैसला हमें करना होता है। मैं पूरी ज़िंदगी दो बंदों को तलाश करने पर भी तलाश न कर सका। एक वह जिसने अल्लाह के नाम पे दिया हो और गरीब हो गया हो, दूसरा वह जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। पता है तकलीफ़ कब होती है? जब आपसे कोई अपना बहुत ख़ास शख्स झूठ बोल रहा हो और आप सच जानते हो। खुदा करे सदा खुश और सलामत रहे वह लोग जिन्हें हम बड़े मखलूस और मोहब्बत से याद करते हैं। मुकाफ़ाती अमल कहते हैं कि जब आपने किसी को ज़हनी तौर पर अज़ियत दी हो या जिस्मानी तौर पर बेहाल रखा हो, तो ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जो आपको बेसुकून करके रख देते हैं, जो आपको आपकी उन्हीं दी गई अज़ियतें चैन नहीं लेने देती, फिर चाहे अगले बंदे ने मुकाफ़ाती अमल की दुआ की हो या नहीं। जब माँ छोड़कर जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब बाप छोड़कर जाते हैं तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। या अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सलामत रखना, आमीन। तेरे बुरा कहने से बेशक मेरी अच्छाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे अच्छा कहने से हो सकता है मैं कुछ बुरा करना छोड़ दूँ। तनकीद मुस्बत होनी चाहिए, मुनफी तो आपकी अपनी सोच भी हो सकती है। परवाह करने वाला ढूंढिए,
استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ہی ڈھونڈ لیں گے۔ تم دشمن کے درمیان ایسی رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے مگر دبتی کسی سے نہیں۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیے، قدر کریں، دل میں رکھیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیے۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا استعارہ لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں بلکہ بولنے والے کی کمزف سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ درود پاک کی فضیلت: جو تمام دعائیں وظیفے چھوڑ کر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے تو اسے بغیر مانگے سب کچھ ملے گا اور دین و دنیا کی مشکلیں خود بخود حل ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی تو ہوگی لیکن فائدہ مند ہوگی۔ اے بادشاہیت کے مالک، اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتے ہیں، اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں، بس مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے غفور الرحیم، اے غفور الرحیم، تمام مرحوموں کی مغفرت فرما، تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ پاک، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھائیں، لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے آنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ بہت سے تعلق اسی لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ان میں محبت تو ہوتی ہے لیکن احترام نہیں رہتا۔ بہت سے تعلق اسی لیے بھی سرمہری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ چاہت تو ہوتی ہے لیکن اپنی عزت نفس بھی پیاری ہوتی ہے۔ کسی بھی رشتے کو صرف احترام ہی دے دیا جائے تو وہ محبت کا راستہ خود بخود بنا لیتا ہے۔ ہر انسان کو عزت چاہیے، ہر رشتے کو احترام درکار ہے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے، وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ شکر ادا کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہمارے زبان پر شکوہ کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیں۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اور ہم اس غم سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو دل میں بستا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی خضوع خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ ہم ہر وقت دوسروں کی بات کرتے اور کہیں نہ کہیں زیادتی کر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن سب نیکی کی شکل میں ادا کرنا ہوگا ورنہ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھانے پڑیں گے۔ آج وقت ہے کئی ہزار نیکیاں ایک دن میں جمع کی جا سکتی ہیں تاکہ آنے جانے میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کا رہے۔ انسان روز محشر ہر اس لمحے کے لیے روئے گا جو اس نے ذکر کے بغیر گزارا۔ آج وقت ہے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ ہم سب کو ذکر کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے،
ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت تو نہ ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہ کرتا ہے۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر نماز نہیں چھوڑتا۔ محبت مرد کی زندگی کا محض ایک واقعہ ہے اور عورت کی پوری زندگی کی داستان۔ جب رویوں کی تکلیف روح تک پہنچ جائے تو لفظ مداوا نہیں کر سکتے۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالی گلوج جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم نے دل تو پتھر کر لیا مگر یہ بھول گئے کہ پتھروں سے بھی چشمے نکلتے ہیں۔ بانٹ ڈالا ہے زندگی نے ہمیں کہ اپنے حصے میں ہم نہیں آئے۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کر باہر آ جاتی ہے، اور لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئی ہو تم۔ ہم سادہ سے لوگ تھے، ہم سے سنبھالے نہ گئے منافق کے رشتے۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں، چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ غم چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو جیت لیتی ہے۔ اور پھر کچھ کہانیاں الوداع کہے بغیر ہی ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ بہت سی باتیں اور گلے شکوے دل میں ہی رہ جاتے ہیں۔ رشتے کم بنائیں لیکن دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو بیٹھتے ہیں۔ معافی کے حقدار غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں۔ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ روزے شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ یا ربی انت تعلم کیف حالی، اے میرے رب تو جانتا ہے میری کیفیت کو۔ جو تم دیتے وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی طاقت بھی دینے والا دیتا ہے۔ انا زیادہ ہو جائے تو محبتیں مر جاتی ہیں۔ انسان کی پہچان ان للہ ہے، ہم اللہ ہی کے ہیں، و ان الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ راہ بڑی سیدھی ہے، موڑ تو سارے من کے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی صاحب، کیا پتہ آپ اللہ لکھو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ آنسو ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اپنا وہ ہے جسے کھل کر باتیں کی جائے، نہ کہ سنبھل کر۔ فانتصر میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اچھا ہوا تو نے نظر انداز کیا مجھے، بہت غرور تھا مجھے تیرے ہونے کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کے کام کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لینا چاہتا ہے۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، کہو اسی سے جو نہ کہے کسی سے۔ لوگوں کو اپنے بارے میں بہت زیادہ جاننے نہ دے، کوئی جب چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش ضرور کرنا۔ کسی کے اندر ایسے پھول مت اگانا جنہیں تم پانی نہ دے سکو۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہے۔ درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔
لے دیکھے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، کیوں دیکھے زندگی کو کسی کی نظر سے ہم۔ عید والے دن قبرستان جایا کرو، کیونکہ وہ بھی کبھی عید منایا کرتے تھے۔ پچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائے تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان۔ بچپن میں 2 انگلیاں جوڑنے سے دوستی پکی ہو جاتی تھی اور گلے ملنے سے بھی دلوں سے منافقت نہیں جاتی۔ عزت کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، بدنسلیں زیادہ دیر تک اٹھا نہیں سکتے۔ تجھے ترس کیوں نہیں آتا یوں ہی میرے ساتھ بے رخی کرتے ہوئے؟ تیرا گلہ خدا سے کیسے کروں، تجھے مانگا بھی تو اسی سے ہے۔ غازہ کے لیے دعاؤں کا وقت ختم ہوا، اب اپنے لیے استغفار کا وقت ہے۔ جب رب بن مانگے عطا کرتا ہے، وہ مانگنے پر مایوس کیسے کر سکتا ہے؟ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی ہے۔ شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ جو تمہیں سفر کے دوران چھوڑ گیا، اسے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں کہ تم منزل تک کیسے پہنچے۔ زندگی میں خوبصورت لوگوں سے زیادہ مخلص لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ اذان کی آواز۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ٹینشن دور۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، نا امید نہ ہو، معجزے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں۔ اللہ پر یقین کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے۔ یقیناً اس میں بہت بھلائی ہوں گی، پر صبر کب آتا ہے؟ اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکومت پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ صرف اللہ، میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور میرے لیے اللہ کافی ہے۔ بانٹنے، بھیجنے، دینے اور تقسیم کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یا اللہ، میرے مقدر میں بھی لکھ دے، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کے پانی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنا سکون ختم کرتا ہے، دعا کرے اور بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ دے۔ سنا ہے کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی وہ لمحہ نصیب کر دے، آمین۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو، تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ اس سے نا امید ہونا کیسا، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ عطا کرنے پہ آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ یا اللہ، ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔ کن فیکون، بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ ماں برابر محبت، ماں برابر عبادت، ماں پلس عبادت برابر جنت۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا، ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ کافی ہے، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے۔ وتوکلوا علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے، بے شک وہی اللہ ہے۔ دعا، صبر، یقین۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین،
پھر آپ کا سفر بہترین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس کا فرما بردار ہونا پڑتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے میرا یقین کرو۔ دل میں اٹھا ہے درد جب جب کلام خدا مرہم بن گیا ہے تب تب۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ الحمدللہ کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اے انسان، تو کتنا خوش قسمت ہے، قرآن پاک میں اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ سنے گا، تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ نامحرم کو چھونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ دعا۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہم غیرونی حتی تحبونی، یا اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے یہاں تک کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں، آمین ثم آمین۔ فجر کی نماز۔ اور فجر کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے۔ قرآن۔ کاش وہ دن جلدی آئے جب ہم مدینے میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ خوشی وہ واحد چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ وہ کون کہے گا تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے، رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی یہ سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ بھیک میں ملی ہوئی توجہ بہت اذیت ناک ہوتی ہے۔ مضبوط اور باکردار لوگ شکایتیں نہیں فیصلے کرتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی اچھے ہو، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ اللہ انسان کو اتنا ہی غم دیتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر وہ چاہے وقت ہو، حالات ہو یا انسان۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچ میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ تم لاکھ خوبصورت سہی، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ موت صدقہ ہے زندگی کا اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ معاف تو بار بار کیا جاتا ہے لیکن بھروسہ صرف ایک بار ہی ہوتا ہے۔ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے، مجھے بچپن کا ایک دن ادھار چاہیے۔ میرا رب وہ ہے جو روح کے اندر کی اذیت کو بھی جانتا ہے۔ انسان کو خود سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں سے دور رکھنا جو بظاہر تو محبت سے پیش آتے ہیں لیکن دلوں میں کبھی نہ ختم ہونے والا بغض رکھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص مضبوط نہیں، یہ سب
भ्रम है जो तुम्हें हौसला दे रहा है कि वह किसी और से हौसला ले रहा है। इंसान की फितरत होती है, न मिले तो सब्र, नहीं मिल जाए तो कद्र नहीं। हो सकता है अल्लाह पाक ने तुम्हें हर तरफ से अकेला छोड़कर अपने साथ दोस्ती का मौका दिया हो। उन लोगों से मुहतात रहो जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। और आखिर में आप उन ज़्यादातर चीज़ों को छोड़ने का इंतखाब करते हैं जो आप चाहते थे, इसलिए नहीं कि आप बुज़दिल हैं, बल्कि इसलिए कि आपने पहली बार बुज़दिल न होने का इंतखाब किया है। इंसान, या रब, मुझको जो चाहिए वह नहीं मिलता। रब, जो मिल रहा है तेरे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते मगर मैं खबर रखता हूँ। ज़िंदगी कुछ तो भरम तू मेरे अहबाब का रख, सारे चेहरे तो मेरे सामने अया न कर। सारी दुनिया का सुकून एक तरफ और अल्लाह से बातें करने का सुकून एक तरफ। जब रब का शौक़ लग जाता है फिर बहुत से शौक़ खुद ब खुद छूट जाते हैं। एक मुखलिस औरत सिर्फ मर्द की तवज्जो की मोहताज होती है। मुखलिस औरत न तो मर्द की अमीरी से मुतासिर होती है और न ही गरीबी से। वह तो इस बात से मुतासिर होती है कि मर्द उसे तवज्जो कितनी देता है। यकीन रखो, अल्लाह हिसाब रखता है हर उस बात का जिस पे आपने दुखते दिल के साथ तुमने सब्र किया। शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर रहो। शख्स तो खाक हो जाते हैं, शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। कुछ लोग औकात से बड़ी बातें करते वक्त ये भूल जाते हैं कि सामने वाला उनके माजी और हाल का चश्मदीद गवाह है। ज़िंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से मुलाकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती हैं। यकीन करो, नमाज़ पढ़ने लग जाओ, अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलात हल कर देगा। या अल्लाह, जो नेमतें तूने हमें इनायत फरमाई है उनमें बरकत अता फरमा, आमीन। आपकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ आपकी शख्सियत को ज़ाहिर करता है। उम्मीद, दूसरे से कभी उम्मीद न रखें कि वो आपको आपकी सोच और हालात के दायरे में रह कर समझेंगे। लोग सिर्फ़ अपने इल्म, अक़ल, शौर और सबसे बढ़ कर अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपको समझते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मोहब्बत की हकीकी आज़माइश मुश्किल वक्त में होती है। जब हर तरफ अंधेरा हो तो सच्चा प्यार रोशनी बनकर सामने आता है। हक़ पर खड़ा होने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो ज़बान ही काफ़ी है। माफ़ी के हक़दार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है। ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा।